مولانا سید محمد طاہر زیدی عرف ملا طاہر سن 1907 عیسوی میں سرزمین گوئلی ضلع بجنور پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید علی اظہر زیدی گوئلی کے شریف النفس لوگوں میں سے تھے۔ گوئلی بجنور کے علاقوں میں سے ایک علمی علاقہ ہے۔ اس علاقے کے لوگ ہمیشہ تعلیم یافتہ رہے ہیں، جن میں سے خطیب اہل بیت مولانا شمس الحسن زیدی مرحوم، ذاکر اہل بیت مولانا سرکار مہدی مرحوم اور جسٹس رئیس الحسن زیدی مرحوم وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن گوئلی میں حاصل کی۔ اس کے بعد امروہہ کا رخ کیا اور سید المدارس کے جید علماء کرام سے مستفیض ہوئے۔ امروہہ کو ترک کرنے کے بعد میرٹھ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر مدرسہ منصبیہ میں داخلہ لیا اور خود معراج علمی سے سرفراز ہوئے۔ منصبیہ عربی کالج سے فراغت کے بعد لکھنؤ کی طرف عازم سفر ہوئے اور سلطان المدارس کے عظیم اساتذہ کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کیا، یہاں تک کہ سن 1937 عیسوی میں صدر الافاضل کی سند دریافت کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ عالیہ جعفریہ نوگامہ سادات میں تدریس کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے اور تشنگان علوم کو معارف اہل بیت علیہم السلام سے سیراب کرنے لگے۔ اسی اثنا میں مومنین سانکھنی ضلع بلند شہر کی دعوت پر مدرسے کو ترک کیا اور سانکھنی چلے گئے۔ ایک مدت تک امام جماعت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا اور سلسلہ تدریس کو باقی رکھنے کے لیے لکھنؤ کا رخ کیا اور جامعۃ التبلیغ میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ نے جامعۃ التبلیغ کے علاوہ جامعہ جوادیہ بنارس، حامد المدارس پیہانی، اورینٹل کالج آگرہ اور دیگر مدارس میں بھی علم و ہنر کے گوہر لٹا کر مدارس کے اساتذہ و طلاب سے اپنے علم کا لوہا منوا لیا۔ آیت اللہ محمود الحسن خاں مرحوم اپنی خود نوشت سوانح حیات میں فرماتے ہیں کہ علامہ طاہر گوئلی متقی، پرہیزگار، عظیم اور باصلاحیت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ تدریس کے علاوہ علمی موضوعات پر بھی بات کرتے رہتے تھے۔ جن علماء نے ان کو قریب سے دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ طاہر علماء کے درمیان زیادہ تر علمی مباحث پر گفتگو کرنا پسند فرماتے تھے، اسی لیے زندگی کے آخری وقت تک درس و تدریس کو نہیں چھوڑا۔ علامہ طاہر زیدی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے وطن کا رخ کیا اور وطن کے نزدیک نوگامہ سادات کے مدرسہ عالیہ جعفریہ میں دوبارہ تدریس کے سفر کو جاری کیا۔ آپ نے اپنے تدریسی سفر میں سینکڑوں شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سے کچھ اسماء اس طرح ہیں: مولانا شیخ محمد ابراہیم، مولانا سید محمد عابد منصور پوری، مولانا غضنفر عباس چتوڑوی، مولانا فضل عباس پھندیڑوی، مولانا حیدر رضا شیرکوٹی، مولانا ذیشان حیدر عثمہ پوری اور مولانا احتشام حیدر الہ آبادی وغیرہ۔ علامہ طاہر زیدی اولاد کی نعمت سے محروم رہے، لہٰذا اسی محرومی کے احساس کو کم کرنے کی غرض سے اپنے حقیقی بھائی سید زین العباد زیدی کے پوتے سید غفران احمد زیدی عرف شنن کو گود لے لیا، جس نے مولانا کو اپنے حقیقی والد کی مانند سمجھا اور آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے منہ بولے فرزند کی اچھی تربیت کی اور زیور علم سے آراستہ کیا، جس کے نتیجے میں سید غفران زیدی نے بھی درس و تدریس کو پسند کیا اور سن 1994 عیسوی سے کمپوزٹ اسکول میرٹھ میں سینکڑوں شاگردوں کو علم کی دولت بانٹ کر مولانا کی علمی تربیت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آخر کار یہ علم و عمل کی جیتی جاگتی تصویر سن 1990 عیسوی میرٹھ شہر میں ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ کی رحلت کی خبر بجلی کی مانند پھیل گئی۔ چاہنے والوں کا مجمع شریعت کدے پر امڑ پڑا۔ شہر میرٹھ اور ان کے آبائی وطن گوئلی میں غم کے بادل چھا گئے۔ علماء، طلاب، دانشوران اور مومنین کے مجمع نے اپنے آنسوؤں کی سوغات کے ساتھ
آپ کے جسد خاکی کو گوئلی میں سپرد خاک کر دیا۔